अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा ही शुक्र एहसान है कि कुल्लिया बनातुल मुस्लिमीन में जो आलिमा कोर्स के साथ तकरीबन 2 साल का अरसा मुकम्मल होने जा रहा है, शोबे तहफ़ीज़ुल कुरान कायम किया गया है। इस शोबे तहफ़ीज़ुल कुरान में काबिल फ़ख्र बात यह है कि पहली मरतबा हमारे पास एक तालिबा मुकम्मल शुरू से आखिर तक तकमील कुरान का हिस्सा ख़त्म कर चुकी है। उसके लिए आज महफ़िल यहाँ जमाई गई है। फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वलहुल किब्रिया फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। यानी इसी दो आयतों के ज़रिए से इंशाअल्लाह तालिबा अपनी तकमील कुरान को आपके सामने पेश करेगी। मैं उसे दावत देता हूँ आकर तकमील कुरान का जो हिस्सा है वो मुकम्मल सुनाए इंशाअल्लाह। तालिबा रुमैसा बिनते मोहम्मद फ़ैयाज़ अली आए और ख़त्म कुरान का हिस्सा सुनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व यौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व यौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यख़सरुल मुब्तिलून। व तरा कुल्ल उम्मतिन जासियह कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल-यौम तुजज़ौन मा कुन्तुम तअमलून। हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिलहक़ इन्ना कुन्ना नस्तंसिख़ु मा कुन्तुम तअमलून। फ़अम्मा الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين। وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين। وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين। وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين। ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون। قل الحمد
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ مختصر تقریباً اکثر جو ہے حفظ کے لیے تکمیل حفظ کے لیے 3 سال کا یہ مقرر کرتے ہیں، مگر ماشاءاللہ یہ بچی جو رمیسہ ہیں 1 سال 8 مہینے کے اندر مکمل حفظ کیے ہیں. اللہ رب العزت انہیں ہمت و قوت دے اور اس کلام پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور کلام پاک کی تعدم حیات خدمت کرتے رہنے کی اللہ توفیق دے. بس اس موقع پر مختصر طور پر سے شیخ محترم فضیلت الشیخ عبدالصمد صاحب عمری حفظہ اللہ کو دعوت دی جاتی ہے کہ مختصر نصیحت کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رواہ البخاری. نہایت خوشی کی بات ہے کہ کلیت و بنات المسلمین کے ذمہ داروں نے جہاں عالمیت کا کورس کا انتظام فرمایا، وہاں گزشتہ سال سے شعبہ حفظ کا بھی انتظام کیا. تو ہمارے شاگرد مختار صاحب عمری حفظہ اللہ شعبہ حفظ کے کرتے دھرتے ہیں. قابل مبارکباد ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی محنت سے وہ حفظ کا شعبہ سنبھال رہے ہیں، اور قابل مبارکباد یہ ادارے والے بھی قرآن، جیسا کہ میں نے ابھی آیت پڑھی سورۃ الانعام کی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، بابرکت ہے، مبارک ہے. اس لیے تمام ایمان والوں کی ذمہ داری ہے اس کی پیروی کریں. فاتبعوہ، اور اس کے خلاف نہ چلیں. واتقوا لعلکم ترحمون. اگر اس کی پیروی کریں گے اور اس کے خلاف نہیں کریں گے تو اللہ کی خاص رحمت کے حقدار بن جائیں گے. معزز حضرات اور عزیز طالبات، معزز معلمات، اتنا بڑا انقلاب جو دنیا کے اندر آیا وہ قرآن کے ذریعے سے آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ سیرت کے ذریعے آیا. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
ایک تابعی آئے اور ان سے سوال کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ کیف کان خلقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق سارے کے سارے پورے کا پورا قرآن تھا۔ تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، قرآن کی طرف دعوت دینا تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ جو سیرت پڑھی ہیں یا پڑھے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات دن کیا پروگرام ہوتا تھا؟ بس لوگوں کو قرآن سناتے تھے، کیونکہ آپ کے مخاطب سارے کے سارے عربی داں تھے، عربی جاننے والے تھے۔ عرب قوم گرچہ ان پڑھ تھی لیکن قرآن اچھی طرح سمجھتی تھی۔ تو قرآن پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کا حفظ کرنا، جہاں بڑے بڑے صحابہ قرآن کے ماہر حافظ تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں خواتین بھی حافظہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن حفظ کیے ہوئے تھی۔ آپ کے سوا اور بھی ام ورقہ رضی اللہ عنہ حافظہ تھی۔ تو قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پر عمل کرنا، اللہ نے کیا کہا؟ مبارک، یہ قرآن بابرکت کتاب ہے۔ بابرکت، جو پڑھے وہ بھی بابرکت، جو سینے میں محفوظ ہو وہ بھی سینہ بابرکت، جو قوم قرآن کو سمجھے وہ بھی بابرکت، قرآن پر عمل کرے وہ بھی بابرکت، جو قرآن کی خدمت کریں وہ بھی بابرکت۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، جیسے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور اسے دوسروں کو سکھائیں۔ تو ادارے نے جہاں عالمہ کورس کا انتظام کیا، شعبہ حفظ قائم کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ باقی رہے گا، اور ممکن ہے انشاءاللہ اس میں ترقی بھی ہوگی، سمجھا۔ اور جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رواہ مسلم، کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو قرآن کا حق ادا کریں گے اللہ ان کو بلند کر دے گا۔ اور دوسری حدیث میں کہا، القرآن حجت لک و علیک، قرآن تمہارے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا،
اور جو لوگ قرآن کو ٹھکرا دیں گے ان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ سرپرست جنہوں نے اپنی بچیوں کو حفظ قرآن کے لیے بھیج دیا، اور ادارہ والے بھی، اساتذہ بھی، سب کے سب بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، خدمات کو قبول فرمائے اور خدمات میں اخلاص پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم کا بہت ہی شکر گزار ہیں۔ اس مبارک موقع پر جو اس محفل کے انعقاد کے لیے ذمہ دار ناظم صاحب، اساتذہ اور جتنے بھی معلمات تھے، ان کی جو ساتھ داری ہوئی، اللہ رب العزت تمام کو جو جزائے خیر دے۔ اور جس مقصد کے ساتھ اب یہ محفل قائم کی گئی، قرآن کی خدمت ہے، تمام بچوں سے بھی گزارش ہے کہ قرآن پر خوب توجہ دیں، حفظ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حفظ کی جو ہے بڑی فضیلت ہے۔ تو بس انہی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔